اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الأولى الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات ہیں۔ ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، قطع کیے ہوئے حروف ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے ان کا معنی مفہوم، نہ اللہ نے ان کی تشریح کو مناسب سمجھا، نہ نبی علیہ السلام نے اس کی کوئی وضاحت بیان کی۔ تو جو بات بھی اس طرح ہو جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اس کو اسی حالت میں رہنا چاہیے۔ اپنی طرف سے معنی پہنانے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جس طرح یہ مسلک پرستوں نے جہاں نبی علیہ السلام کے 99 نام پورے کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کے مقابلے میں، حالانکہ صحیح حدیث کے اندر آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، احمد ہے، محمد ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، اس طرح کا ایک اور نام بھی ہے، ماہی۔ تو یہ تو صحیح حدیث کے اندر آ گئے۔ اب انہوں نے چونکہ ان کا مزاج ہے اللہ کا مقابلہ کرنا، کہ چونکہ صحیح حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ اللہ کے 99، تو وہاں تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، اور جو ان کو یاد کرے گا یعنی ان کے اوپر ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ ان ناموں کو یاد رکھنے والا یا ان ناموں کے اوپر ایمان رکھنے والا شرک کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب ان کو پریشانی لاحق ہوگی جو نبی علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا اللہ سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوگی کہ یہ کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے 99 ہیں اور نبی علیہ السلام کے صرف 5 ہیں۔ تو انہوں نے کھینچ تان کے ہر طرف سے، بلکہ یاسین کو بھی اس کے اندر شامل کیا، طٰہٰ کو بھی اس کے اندر شامل کیا، جو قطع کیے حروف ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں اللہ نے بتایا، نہ نبی علیہ السلام نے تشریح کی۔ تو اس طرح گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فتنوں کی تلاش میں، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی متشابہ آیات کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن تو رحمت ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ مشقت اتنی زیادہ کریں اور اس قدر نہیں لوگ مان رہے ہیں تو اس پر پریشان ہونا شروع ہو جائیں، کوڑنا شروع ہو جائیں، مصیبت میں ڈال دیں اپنے آپ کو۔ تو اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا گیا ہے، یا اس لیے تو آپ کو نبی نہیں بنایا گیا کہ آپ کو مصیبت میں ڈال دیں، بلکہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، جو اللہ سے ڈر رکھتا ہے، ان کو آپ یاد دہانی کرائیں کہ تمہارا مالک اور خالق یہ کہہ رہا ہے۔ مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے خود شکنجے میں کسے جائیں گے، ان سے پھر اللہ نپٹے گا، پھر آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ مصیبت انہی کے لیے ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر اور ہمیشہ جو انسانیت کے اوپر اللہ کے عذاب آتے رہے ہیں وہ اسی وجہ سے تو آتے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بغاوت کی ہے۔ تو بتاؤ وبال کس پر پڑا ہے؟ پریشانی میں کون پڑے ہیں؟ انسان ہی پڑے ہیں نا۔ اور جب کبھی انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، انبیاء کی دعوت کو مانا ہے، تو رحم اور فضل و کرم کی بارش کس پر ہوئی ہے؟ انسانوں ہی پر ہوئی ہے نا۔ یہ بتایا گیا کہ یہ تو ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے یاد دہانی ہے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو اور بلند آسمانوں کو۔ یعنی یہ کوئی آپ کی اپنی کوئی تحقیق یا اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ لوگوں سے منوانا چاہ رہے ہیں اور نہیں مان رہے تو آپ پریشان ہو جائیں، بلکہ یہ تو خالق کائنات کا کلام ہے، آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں تک یہ پہنچائیں۔ فرمایا یہ اس کی طرف سے ہے، وہ رحمان، وہ اللہ جو کائنات کے یعنی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ دیکھیے یقین کریں اردو کے الفاظ وہ معنی مفہوم بیان نہیں کر سکتے ہیں،
اس کو جس طرح عربی میں ہے ثم استوى علی العرش، کہ عرش کے اوپر استوا ہوا، تو کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا معنی مفہوم، اصلی معنی مفہوم کیا ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا مالک، ہمارا خالق عرش کے اوپر ہے۔ اب عرش کس طرح کا ہے، کیسے ہے، اس کے اوپر کس طرح ہے، کرسی اس کی کیسی ہے، یہ ساری چیزیں متشابہات میں سے ہے۔ صرف ہمارا ایمان ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی تشریح نہیں کر سکتا، کوئی اس کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ بلکہ امام مالک کے سامنے ایک مرتبہ کسی شاگرد نے اس طرح کا سوال کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے، تو اس کا کیا معنی ہے، تھوڑی سی تو تفصیل بیان کر دیجیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ جس کی اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی ہے، جس کی رسول اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی ہے، اس کی تفصیل میرے سے بیان کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر دوبارہ ناراض ہو کے کہا کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح کا سوال کرے، اس کو اٹھا کے میرے در سے باہر پھینک دو۔ یہ گویا تعلیم دے رہے تھے کہ اس طرح کی متشابہ آیات کو مت کرے دو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اپنی شان کے مطابق ہے، ہمارا ایمان ہے، کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ بتائیے کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، چاہے آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، ان خلاؤں میں ہے، اور ان زمینوں کے اندر کوئی چیز اگر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ صحیح معنوں میں بادشاہ ہے، اور دنیاوی بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی انسان اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے، اس کو بڑی ذلت کا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ بادشاہ تو کوئی کہلوا سکتا ہے لیکن شہنشاہ نہیں کہلوا سکتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہ اکیلا ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ کیا شان ہے اس مالک کی، یعنی چپکے سے جو بندہ بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بھی اگر چھپا کے بات کہی جائے، بلکہ اس سے آگے کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وسوسوں کو جانتا ہے، وسوسوں کے آنے سے پہلے وہ جانتا ہے کیا وسوسہ آئے گا، وہ ایسا علم والا ہے۔ تو یہ چیز انسان کی عقل کو عاجز کر دے گی کہ کس طرح ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے، ہمارا مالک ایسا ہی ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے، یعنی اس کے بہترین نام ہے۔ اور یاد رکھیں بہترین نام وہی ہیں جو قرآن میں آ گئے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیے گئے ہیں، حدیثوں میں آ گئے، وہی بہترین نام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ آپ کوئی اپنی طرف سے نام رکھے اور کہے کہ یہ اچھا نام ہے، یہ اللہ کا یہ نام رکھ لیجیے، اس طرح نہیں چلے گا معاملہ۔ بہترین نام اس کے وہی ہے جو اس نے خود بتائے ہیں، اس کی بندگی وہی ہے جو اس نے خود بتائی ہے، جس طرح اس طرح کرو میری بندگی کرو۔ اپنی طرف سے اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو پیچھے ہٹا دیں گے تو ایسا ہر طریقہ مردود ہے، منہ پر دے مارا جائے گا۔ اصل میں صوفیوں نے یہاں سے ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے سمجھا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ کو پہچان گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا تھا اس سے زیادہ یہ جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے حدیث کے معاملے میں ایسے ایسے جھوٹ بولنے شروع کر دیے، بدعات، پھر شرک اور کفر۔ اور دیکھیے آج جو ان دنوں کے اندر، بلکہ آج یہ گلف میں کل جو گزر گیا ہے اور ہمارے اس بر صغیر میں آج یہ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے 12 ربیع الاول کو۔ حالانکہ صحیح حدیث کے مطابق 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ اس دن صحابہ پریشان تھے، آنسو تھے، امہات المومنین پریشان تھی، ہاں خوش تھے تو منافقین خوش تھے، اور کافر اور مشرک خوش تھے کہ آج جان چھوٹی ان سے، بڑی زندگی سے انہوں نے مصیبت میں ڈالا ہوا تھا، آج جان چھوٹ گئی، اور اس طرح آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھا عمر بن خطاب نے پہچان لیا کہ یہ تو اشارے کر رہی ہیں، تو خوشی کے مسکراہٹیں ان کے چہروں کے اوپر، تو انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس کے سر کی خیر نہیں، میں اڑا دوں گا اس کا سر۔ یہ خوشیاں منا رہے ہیں بے ایمان۔ آپ بتائیے کیا عمر بن خطاب کا دھیان بھی جا سکتا تھا کسی مومن کی طرف کہ یہ مسلمان کو خوشی منا سکتا ہے؟ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، کون خوشیاں منا رہے تھے؟ منافق خوشیاں منا رہے تھے، اور انہی کے لیے کہا تھا کہ میں ان کو سر قلم کر دوں گا اگر دوبارہ منہ سے یہ بات نکالی۔ اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم، اس طرح قسم کھا لی کہ یہ بس غشی سی تاری ہوئی ہے، اور پھر اللہ یا وفات جس طرح ہوئی ہے تو اللہ پھر ان کو زندہ کرے گا ابھی، اور پھر یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی۔ اتنی دیر میں ابوبکر صدیق آ گئے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں گئے جہاں نبی علیہ السلام کی میت پڑی ہوئی تھی، اوپر سے چادر ہٹائی اور بوسہ دیا اور کہا کہ زندگی میں بھی آپ پاکیزہ تھے
اور مرنے کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں، اور اللہ کی قسم اللہ آپ کو 2 موتوں کا مزہ نہیں سکھائے گا. یعنی اب یہ ایک موت آپ کو آ گئی، اب یہ جو کہا جا رہا ہے پھر زندہ کیے جائیں گے، تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد موت، تو یہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. وہ روٹین جو سارے انسانوں کے ساتھ ہے وہی آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہے. اور آپ کی وفات ہو گئی، پھر گئے مسجد نبوی کے اندر، وہاں غم و غصہ کی کیفیت ہے عمر بن خطاب کے اوپر بھی، اور لوگ بھی رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں. تو ایک دم جب سامنے ابو بکر صدیق تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر بیٹھ جائیں، جلدی قسم کھانے والے، جلدی کرنے والے ذرا بیٹھ جاؤ. لیکن وہ ذرا جوش میں تھے نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، تو وہ ذرا نہیں بیٹھے. لیکن لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ ان کا مقام تھا نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کے اندر نمبر 1 ولی اللہ، اور سب سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والے، اور سب سے زیادہ جرت والے، اور سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، اور سب سے زیادہ جن سے نبی علیہ السلام محبت کرتے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا عائشہ سے. ان کا نہیں، ہماری مراد یہ نہیں ہے، مردوں کی طرف. ان کا اچھا مردوں کی طرف اشارہ ہے، پھر ان کے باپ ابو بکر سے، اس طریقے سے. تو لوگ جب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے وہ تاریخی خطبہ پڑھا جو بخاری میں بھی ہے کہ الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ تم میں سے جو، سن لو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آج نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی. یعنی اگر نبی علیہ السلام کی وفات کو نہیں مانتے ہو تو یہ تو پھر ان کی عبادت ہو گئی، ہمیشہ رہنے والا عقیدہ ہو گیا. اسی لیے دوسرا جملہ یہ بولا کہ من کان منکم یعبد اللہ حی القیوم لا یموت، کہ تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، حی القیوم، وہ تو اللہ ہے، لا یموت تو وہ ہے، اس پر موت نہیں ہے، بندوں پر تو موت ہے. اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، پہلے رسول گزر چکے ہیں. کیا پہلے انبیاء کے اوپر وفات نہیں ہوئی تھی؟ کیا پہلے انبیاء کو قتل نہیں کیا گیا تھا جنگوں کے اندر؟ یہی بات اس موقع کے اوپر کہ اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی وہ جو آیت ہے، جب جنگ احد کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، تو صحابہ کے اندر کچھ کمزوری آ گئی. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا اس جنگ کے اوپر، کہا کہ تمہارے اندر کیوں کمزوری آئی تھی؟ صرف اس خبر کی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے؟ بتاؤ، اس سے پہلے انبیاء نہیں شہید ہوئے تھے؟ اور بالفرض اگر یہ قتل کر دیے جائیں یا شہید ہو جائیں، دونوں ممکنات میں سے ہے، یا اپنی موت مر جائیں، فوت ہو جائیں، تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ تو دین تو اللہ کا ہے، اس کے اوپر جو قائم رہے گا اللہ تعالیٰ ایسے شکر گزار بندوں کو اجر دے کے رہے گا. تو اس طریقے سے وہاں وہ آیت نازل ہو چکی تھی، وہی آیت دوبارہ ابو بکر صدیق نے پڑھی، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا آج گویا اس کے وقت آ گیا، اس کے عمل کا وقت آ گیا ہے، وہی چیز آ گئی، آج نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. تو اس کے بعد عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکی ہیں، تاکہ میں اپنے پاؤں کے اوپر گر پڑا ہوں، اور سارے صحابہ بھی اسی طریقے سے. اور پھر اس دن مکے کی گلیوں کے اندر یہی 2 آیتیں صحابہ کرام دہرا رہے تھے، اور پریشان تھے، افسوس تھا، اور کافر مشرک خوشیاں منا رہے تھے. وہ آج بھی یہ جو جشن منا رہے ہیں نا، یاد رکھیے وہی ہیں، کیونکہ نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے ہیں. ابو لہب کی طرح پیدائش کے اوپر خوشی منانا اور بات نہ ماننا، یہ ابو لہب کی سنت ہے. یہ سارے مسلمان لگے ہوئے، عرب سے عجم تک لگے ہوئے. اور مسجد نبوی کے اندر ایک عالم دین درس دے رہا تھا، پچھلے دنوں کسی نے کلپ بھیجا، مسجد نبوی کے اندر اندازہ لگائیے، اس سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جشن میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ تو یہ مولوی صاحب وہاں کیا نام ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مٹھائیاں بانٹتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، تو نبی کی پیدائش پہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیے یہ مولوی صاحب ہیں، کیا اس کے سامنے قرآن کی وہ یاد نہیں ہے؟ کیا ابو بکر صدیق کا وہ خطبہ نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کبھی اپنی برتھ ڈے منائی ہے؟ صحابہ کرام نے کبھی منائی ہے؟ جو ان کو زیادہ محبت ہے، ان کو زیادہ عشق ہے، یہ خالص فراڈیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے لوگوں کو آگاہ کرے. اور اس طریقے سے جتنے جشن منائے جاتے ہیں اور جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ خالص یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور نبیوں کی پوجا ہے. اس کے اندر نظر و نیاز بھی ہوتی ہے. غیر اللہ کی نظر و نیاز کو اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ قرآن کے اندر خون سے، مردار سے، خنزیر سے بدتر قرار دیا ہے. یقین کریں غیر اللہ کی نظر و نیاز، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرے
چاہے وہ 10 محرم کے یہ مناتے ہیں، یا یہ دوسرے کنڈے ہوتے ہیں، چاہے یہ نبی علیہ السلام کی مٹھائی بانٹی جاتی ہے، چاہے مزاروں کے اوپر یہ شیرینیاں اور حلوے اور یہ دیگیں پکائی جاتی ہیں، لوگوں کو کھلائی جاتی ہیں، یہ ساری غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، یہ شرک ہے، کرنے والا مشرک ہے، کھانے والا حرام کھاتا ہے، اور آج ساری امت کھا رہی ہے۔ امت نے اجتہاد کر لیا، کہتے ہیں اجتہاد اب اسلام میں اجتہاد ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اجتہاد قائم کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ہر جگہ درگت بنی ہوئی ہے اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے، دنیا میں ذلت اور خواری کا اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کیا تھا جو پورا ہو رہا ہے، کہ جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے، ایسوں کے لیے اللہ نے دنیا میں ذلت اور آخرت میں اشد العذاب کا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ ان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ جب تک ہمارا ایمان عقیدہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اور ان فرقوں سے جب تک یہ نہیں نکلیں گے، مسلکوں سے، اسی کے دائرے کے اندر بند ہے، یہ کوئی بریلویت کے اندر بند ہے دائرے کے اندر، کسی نے دیوبندیت کا دائرہ لگایا ہوا ہے، کوئی اہل حدیثیت کے سرکل کے اندر بند ہے، کوئی سلفیت، کوئی صوفیزم اور کوئی جمہوریت، ہر ایک نے اپنا دائرہ لگایا ہوا ہے، ایمان عقیدے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس دعائی کی جا سکتی ہے اور کوشش کی جا سکتی ہے میرے بھائیو، توحید کی اصلی دعوت جب تک نہیں اٹھے گی، یہ اصل علاج ہے، یہ ہے صحیح طریقہ اسلام کو دوبارہ متعارف کرانے کا۔ ایمان عقیدے کی بات اسی طریقے سے اٹھے جس طرح مکہ کے اندر اٹھی تھی، صحابہ کرام نے جس طرح قبول کیا، 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتے چلے گئے، آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے، پھر اس دعوت کے اندر گرمی آئی اور ماحول اس گرمی سے پگھلا، اور پھر ہجرت کے مقامات آئے، اور سارے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر مدینے میں پہنچے ہیں، تب مدینہ ریاست بنی، ایسے نہیں خود بن گئی تھی مدینہ ریاست۔ 13 سال مکہ کے اندر ماریں کھائی جاتی ہیں توحید کی دعوت کی وجہ سے، علاقے کو چھوڑنا پڑا، کبھی حبشہ کی طرف جانا پڑا، کبھی مدینہ کی طرف، اور پھر وہاں جا کے بھی کشمکش ہے، یہ عقیدے کی کشمکش ہے یہود و نصارہ کے خلاف کہ تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، یہ کشمکش برپا کرو، یہ کشمکش برپا کرو، یہ خاکے بنانا بھول جائیں گے۔ پہلے یہ دعوت لوگوں کے سامنے آئے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی اللہ کو گالی نہیں ہے کہ کہا جائے اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ شتمنی ابن آدم، بخاری کی روایت کے اندر، اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اس گالی کے اوپر ان کا خون نہیں کھولتا ہے، ان کی غیرت نہیں جاگتی ہے، ان کو جوش نہیں آتا ہے، اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کو جو براہ راست گالی دی جا رہی ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور بلکہ یہ خود گالیاں دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، یہ براہ راست گالی ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ سارے گالیاں دے رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کو ہدف انہوں نے بنایا، ان کو گالی دینے کے لیے، توہین کرنے کے لیے۔ ان انسانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ملا ہے، پر چند دنوں کا معاملہ ہے، ان کی یہ ساری پھرتیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ پریشر کوکر ہے، جہنم بہت بڑا پریشر کوکر ہے، یقین کیجیے، اور اس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، سارے کے سارے عذاب اس کے اندر دیے جائیں گے۔ اس کے اندر خون اور پیپ کی وادیاں ہیں اور پہاڑ ہیں، اس کے اندر اتنا بڑا پریشر کوکر ہے، وہ سمجھ لیجیے، اس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کے میں سے کوئی گیس باہر لیک نہیں ہوگی، سب کچھ اس کے اندر ہی ہوگا۔ یہ کچھ ہونے والا ہے ان کے ساتھ، اللہ کے گستاخوں اور نبی کے گستاخوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے اور اس کو صحیح معنوں میں پھیلانے، اس کی خاطر تکلیفیں آئیں، اس کی خاطر جو بھی مصیبتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح معنوں میں جہاد ہے، یہ صحیح معنوں میں تبلیغ ہے، اور اس راستے میں جس کی موت آ جائے گی وہ صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کے شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔